الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. قابل قدر جناب صدر معزز علماء کرام، دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان اعظام، محترم بزرگوں، امت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، دینی ملی بھائیوں، پردہ نشی باعفت خواتین اسلام اور عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان اور اس کا فضل و کرم ہے کہ الحمدللہ ہم لوگ بزرگوں کی دعا اور نوجوانوں کی کوشش سے الحمدللہ یہ پروگرام سجانے میں کامیاب ہوئے اور علماء کرام اور خطباء اعظام کی ایک اچھی ٹیم تیار کی، لیکن قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ لوح محفوظ پر جو لکھ دیتا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، اس پر ہمیں ایمان ہے. میں یہاں کے نوجوانوں کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی اچھی محفل سجائی ہے اور بزرگوں نے بھرپور تعاون کیا ہے. اس کا ایک ایک فرد، نومنڈی کا ایک ایک فرد، ایک ایک شخص اس کامیابی کا ذمہ دار ہے اور مبارکبادی کا حقدار اور مستحق ہے. اللہ رب العالمین ایسے ہی نوجوانوں کو، بزرگوں کو اور یہاں کے بھائیوں اور بہنوں کو دین اسلام کا یہ مشن آگے بڑھاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. محترم حاضرین، جذبات تو بہت سارے ہیں اور آپ لوگوں سے کئی باتیں کہنی ہیں، لیکن اگر یوں ہی بندھا ہوا نہ ہوتا موضوع پر تو کچھ اور باتیں کہتا، لیکن انشاءاللہ کبھی ان جذبات وہ جذبات بھی آشکارا ہوں گے اور آپ کے سامنے واضح ہوں گے. فی الحال جس موضوع کا مجھے مکلف بنایا گیا ہے اس موضوع پر آتے ہیں، وہ ہے اتحاد و اتفاق کی اہمیت و ضرورت. محترم حاضرین، اتحاد و اتفاق کیا ہے؟ ایک جگہ مل جانا، ایک جگہ جمع ہو جانا یا کسی ایک نقطے پر سارے لوگوں کا اکٹھا ہو جانا، اس کو اتحاد و اتفاق کہتے ہیں مختصر طور پر. ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ توحید ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے امام اور رہبر ہیں. اس چیز پر ہم سب اتفاق ہیں، الحمدللہ متحد ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں متحد کیا تو وہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر کیا. یہی کلمہ توحید تھا جس کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیغام کو دنیا والوں تک سنا کر، دنیا والوں کو بتا کر ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیا. یہ کلمہ توحید جو ہم پڑھتے ہیں، یہ قرآن مجید جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، یہ احادیث نبویہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زبان سے نکلی ہوئی ہیں، یہی ہمیں اتحاد و اتفاق کی تعلیم دیتی ہے. اتحاد و اتفاق کی ہمیں تعلیم دیتی ہے. اور اگر ہم اسلام کی کسی بھی چیز کو دیکھیں، کسی بھی تعلیم کو دیکھیں، کسی بھی عبادت کو دیکھیں، کسی بھی عمل کو دیکھیں، ہر عمل ہمیں اتحاد و اتفاق کی تعلیم دیتا ہے. نماز کو لے لیجئے، ایک صف میں سب کھڑے ہوتے ہیں، مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز لگاتا ہے، صدا بلند کرتا ہے. کوئی مشرق میں ہے، کوئی مغرب میں ہے، اگر وہ
مسلمان ہے اور قرآن کریم کو کلام اللہ تسلیم کرتا ہے تو اذان کا رک کر جواب دیتا ہے اور اسی طرح سے مسجد کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے، مسجد کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے۔ دیکھیے حرم پاک خانہ کعبہ کا طواف اور اس کی زیارت کا الحمدللہ یہاں پر بہت سارے لوگوں کو توفیق ملی ہے وہاں پر جانے کی، وہاں پر جانے کی توفیق ملی ہے، بہت ساری چیزوں کا مشاہدہ کیا ہے، بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز یہ بھی دیکھا ہوگا کہ وہاں پر ایک انڈیا کا ہے، ایک پاکستان کا ہے، انڈونیشیا کا ہے، امریکہ کا ہے، لندن کا ہے، یعنی پورے ممالک سے، پوری دنیا اور پورے عالم سے وہاں کر لوگ آ کر ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ مؤذن اذان دیتا ہے، ساری طرف سے بھیڑ ایک جگہ جمع ہو جاتی ہے۔ خانہ کعبہ میں آپ چلی جائیے، ساری طرف سے بھیڑ اکٹھی ہو جاتی ہے اور سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ نہیں دیکھتا کہ امریکہ کا آیا ہوا، لندن کا آیا ہوا، پاکستان کا آیا ہوا کروڑ پتی یہ نہیں دیکھتا کہ میرے بغل میں جو کھڑا ہے وہ حرم پاک میں جھاڑو لگاتا ہے، وہ صفائی کرتا ہے، یہ نہیں دیکھتا۔ وہ دیکھتا ہے کہ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے لوگوں کو متحد کیا ہے، ہمیں ایک صف میں کھڑے رہنے کا حکم دیا ہے، اسی لیے ہم ایک ہی صف میں نماز پڑھیں، ایک ہی صف میں نماز پڑھنی ہے۔ اور یاد رکھیے، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین۔ بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے؟ ان تاروں کو دیکھیے، یہ تارے اگر ایک ساتھ نکلتے ہیں دنیا کو جگمگا دیتے ہیں۔ اگر درختوں کے اندر اتحاد ہو جاتا ہے وہ جنگل بن جاتا ہے، اگر قطروں کے اندر اتحاد ہو جاتا ہے وہ سمندر اور دریا کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ چیونٹیوں کو آپ دیکھیے، مدھو-مکھیوں کو دیکھیے، تمام چیز میں اتحاد و اتفاق آپ کو نظر آئے گا۔ اگر نظر نہیں آئے گا تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہم مسلمانوں کے اندر جن کا کلمہ ایک، جن کا قرآن ایک، جن کا نبی ایک، جن کا اللہ ایک، لیکن ہم بکھرے ہوئے تاروں کی طرح ہے، بکھرے ہوئے تاروں کی طرح ہے جو نہ دنیا میں روشنی پیدا کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد و اتفاق کا کیسا درس دیا تھا، اخوت و بھائی چارہ کیسے قائم کیا تھا۔ آئیے مدینہ منورہ کا سفر کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں دعوت کے نتیجے میں مکہ والوں نے کتنا ستایا اور کس طرح سے اذیت دی، یہ سب کے سامنے واضح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، وہاں پر مدینہ منورہ گئے، بھائی چارہ قائم کیا، آپ جانتے ہیں ساری تفصیل، اخوت و بھائی چارہ قائم کیا، ایک ایک کا نام لے کر۔ کچھ لوگ مکہ سے جو آئے تھے اور وہ لوگ بزنس مین تھے، تجارت کرنے والے تھے، اور مدینہ والے کھیتی باڑی کرنے والے تھے۔ دونوں کے درمیان دونوں کی تہذیبیں الگ، دونوں کا رنگ الگ، دونوں کا رہنا سہنا الگ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد و اتفاق پیدا کیا۔ وہ کیا کیا؟ ایک ایک کا نام لے کر فرمایا تم اس کے ساتھ اتحاد کرو، تمہاری اخوت اس کے ساتھ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام نے اس اخوت و بھائی چارہ کو نبھایا بھی۔ کیسے نبھایا؟ کچھ صحابہ کرام نے عرض کیا اپنے بھائی سے جن کے ساتھ ان کا اتحاد ہوا تھا، یعنی مسلمان بھائی، کہا میری کھیتی باڑی ہے، میرے یہاں اتنی پراپرٹی ہے، میری اتنی زمین اتنی ہے، آدھی کر لیتا ہوں، آدھی زمین تیرے حصے میں، آدھی میرے حصے میں۔ کسی نے کہا میری جائیداد اتنی ہے، آدھی جائیداد تجھ کو دیتا ہوں، آدھی جائیداد میں لیتا ہوں، یہاں تک کہ باغات بھی الگ الگ کر لیے۔ یہاں تک کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو کہا گیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو کہا گیا کہ میرے پاس 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی کو جسے تم پسند کرو میں طلاق دیتا ہوں اور اس سے ساتھ تم شادی کر لو۔ اللہ اکبر! یہ اتحاد کا سبق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور اسی ڈگر پر صحابہ کرام چلتے رہے، اللہ اکبر! کیا اتحاد کا سبق دیا! اس سے پہلے کیسے تھے اور کیا ہو گیا، اس کو قرآن کریم نے بہت ہی بہتر طریقے سے، بہت تفصیل سے بیان کی۔
فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اس وقت کو یاد کرو، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اس وقت کو یاد کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کرم اور فضل کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن بنے بیٹھے تھے، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے، سر کو تن سے جدا کرنے کے لیے ہمیشہ برقرار رہتے تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر دی، ایک دوسرے کے لیے الفت پیدا کر دی، اخوت پیدا کرتی، تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو گئے۔ اور کیسا بھائی بنایا، کیسا بھائی بنایا! صحابہ کرام نے اپنا سب کچھ اپنے بھائیوں کے لیے قربان کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا۔ یہاں جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کی گردن زدنی پر تیار رہتے تھے، صحابہ کرام ایسے ہوئے کہ اپنی جان کو گوارا کیا، لیکن اپنے بھائی کو پیاسا دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ یہ تاریخ شاہد ہے اور صحابہ کرام کی زندگی اس پر گواہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اتحاد پیدا کیا تھا، لیکن یہ بات بھی مسلم ہے اور حقیقت ہے کہ اتحاد کی بات کرنا تو بڑا آسان ہے، اتحاد کی بات کرنا، ملنے جلنے کی بات کرنا بڑا آسان ہے، لیکن اتحاد پیدا کرنا بڑا مشکل امر ہے، بڑا مشکل امر ہے۔ اتحاد کی باتیں کرنا بڑا آسان ہے، لیکن اتحاد پیدا کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے ایک حدیث سماعت فرمائی، مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور کیسی بھائی چارگی ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے لیے رحم و کرم کا معاملہ فرماتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے الفت کا جذبہ رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے مر مٹنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ تداعى له سائر الجسد بالسهر والهمة، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ایسی بھائی چارگی ہوتی ہے مومنوں کے اندر، اگر ایک جسم کو تکلیف ہو سارا جسم، اگر ایک عضو کو ایک پارٹ کو تکلیف ہو سارا پارٹ ہل جاتا ہے، اگر کان کو تکلیف ہو تو پاؤں یہ نہیں کہتا کان کو تکلیف ہے میں کیوں جاؤں، فوراً پاؤں چلنے لگتا ہے ڈاکٹر کی طرف، ڈاکٹر صاحب کان میں تکلیف ہے دوا دیجئے، ڈاکٹر صاحب میری آنکھ میں تکلیف ہے دوا دے دیجئے۔ اور دیکھیے پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے، پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے، لیکن آنکھیں یہ نہیں کہتی پاؤں میں کانٹا چبھا ہے مجھے اس سے کیا لینا دینا، میں آرام سے سوتا ہوں، میں آرام سے آنکھیں بند کر لیتا ہوں، آنکھیں یہ نہیں کہتی، بلکہ جیسے ہی پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے فوراً آنکھیں آنسو بہانا شروع کر دیتی ہیں، آنکھیں آنسو بہانا شروع کر دیتی ہے، کیونکہ پاؤں میں تکلیف ہے لیکن سارا جسم ایک ہے۔ اسی جسم کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کی دی ہے۔ ایک مسلمان کو تکلیف ہو سارا مسلمان اس درد کو محسوس کرے، ایک مسلمان کو اذیت ہو سارا مسلمان اس اذیت کو محسوس کرے، یہ ہے بھائی چارگی، یہ ہے بھائی چارگی۔ لیکن یاد رکھیے گا ہمارا جو رویہ ہے، ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے، بتانے کی ضرورت نہیں، ہر معاشرے میں، ہر سماج میں، ہر سوسائٹی میں یہی حال ہے تقریباً۔ اگر کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، اگر کسی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے فوراً کہتا تھا اسے مت نہیں کرنا چاہیے، کہتا تھا اس گاڑی سے نہیں جانا چاہیے، کہتا تھا میری بات اس نے مانی نہیں، میرا مشورہ اس نے نہیں مانا۔ مثال کے طور پر ایک بات کہہ دیتا ہوں یہاں پر، اگر کسی نے کوئی مشورہ دیا، مثال کے طور پر کہا لائٹ کا انتظام کر لو، مثال کے طور پر لائٹ کا انتظام کر لو، جنریٹر کا استعمال کر دو، ہو سکتا ہے لائٹ چلی جائے گی تو پھر پروگرام بھنگ ہو جائے گا، پروگرام خراب ہو جائے گا، لیکن کسی وجہ سے لائٹ اس کا انتظام نہیں ہو پایا مثال کے طور پر، اور پروگرام سکسیس اور کامیاب نہیں ہو پایا، تو لوگ کیا کہیں گے؟ بڑے خوش ہوں گے، اچھا ہوا میں کہہ رہا تھا لائٹ چلی جائے گی تو پریشان ہو جاؤ گے، پروگرام بھنگ ہو جائے گا، میری بات نہیں سنی، ٹھیک ہوا، کہتے یا نہیں؟ یہ ایک مثال ہے چھوٹی سی، ہر سماج میں، ہر سوسائٹی میں ایسی مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ کسی کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہو، ہم
گلچھڑے اڑانے کے لیے، باتیں بنانے کے لیے، خوش ہونے کے لیے نہ جانے کیا کیا طریقے اختیار کر لیتے ہیں، لیکن اس مسلمان کی اذیت کو، اس کی تکلیف کو ہم محسوس نہیں کرتے، اور محسوس جب نہیں کرتے تو اسے دور کرنے کی کوشش کیسے کریں گے؟ اسی درد کو محسوس کرنا میرے بھائی، اسی درد کو، اسی تکلیف کو محسوس کرنا ہے، اور جب ہمیں احساس ہوگا کہ ہاں یہ ہمارا بھائی ہے، اس کو تکلیف ہے، اس کو اذیت ہے، اور اس تکلیف کو محسوس کریں گے تو اسے دور کرنے کی بھی ہم کوشش کریں گے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی۔ اسی طرح سے بخاری کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کی مثال دی، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ مسلمان مومن ایک دوسرے کے لیے دیوار کے مانند ہے۔ دیوار جس طرح سے سیدھی رہتی ہے، اس دیوار کو سیدھی کرنے کے لیے اینٹ کی بھی ضرورت پڑتی ہے، گارے کی بھی ضرورت پڑتی ہے، سیمنٹ کی بھی ضرورت پڑتی ہے، چھڑ کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اور مزدوروں کی بھی ضرورت پڑتی ہے، مستری کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح ایک سماج اور سوسائٹی کے لیے ہر طرح کے لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر سیمنٹ کہے میں اس اینٹ کے ساتھ نہیں جڑوں گی، سیمنٹ کہے میں اس اینٹ کے ساتھ کام نہیں کروں گی، تو کیا یہ دیوار کھڑی ہو جائے گی؟ یا ایک اینٹ کہے دوسرے اینٹ کے بارے میں اس سے مجھے دشمنی ہے، اس کے ساتھ مجھے مت ملاؤ، اس کے ساتھ مجھے مت ملاؤ، یا پھر سماج بننے کے بعد، دیوار کھڑی ہونے کے بعد اگر ایک بھی اینٹ بیچ سے کہے کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، تو کیا بتائیے دیوار رہے گی؟ اسی طرح مثال ہمارے سماج کی ہے، سوسائٹی کی ہے۔ اگر سماج کو آگے لے جانا چاہتے ہیں، اگر سوسائٹی کو ترقی دلانا چاہتے ہیں، ضروری ہے کہ ہم اتحاد و اتفاق کا دامن تھام لیں، اتحاد و اتفاق کا دامن تھام لیں۔ لیکن اس فارمولے کو، اتحاد و اتفاق کے فارمولے کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور اس فارمولے کو اپنانا جگر کا کام ہے، جگر کا کام۔ وہ کیا ہے؟ قرآن کریم نے اتحاد و اتفاق کا نعرہ نہیں دیا، صرف احادیث نبویہ میں اتحاد و اتفاق کی صرف باتیں نہیں کہیں، بلکہ اس کا طریقہ کار بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے۔ میں نے شروع میں جو آیت پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، فرمایا تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یہ ہے اتحاد و اتفاق کا درس۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور گروہ گروہ میں مت بٹ جاؤ، اور تفرقہ مت پھیلاؤ، ایک دوسرے سے الگ نہ ہو جاؤ۔ سب سے پہلے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اس کے بعد ہی ہم اتحاد و اتفاق قائم کر سکتے ہیں۔ اتحاد و اتفاق اگر قائم کرنا ہے، سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسی کو مضبوطی سے، اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول، یہی دو چیزیں ہیں۔ اگر ہم نے ان کو تھام لیا، اگر ہر فیصلے کا حل ان میں تلاش کرنا شروع کر دیا، انشاءاللہ دھیرے دھیرے ہمارا اتحاد و اتفاق قائم ہو جائے گا، ہمارا انتشار، اختلاف دور ہو جائے گا۔ ہر چیز میں اختلاف ہے، ہر مسئلے میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور ہر مسئلے میں کیوں کہتے ہیں ہم، ہر عمل میں ہمارا اختلاف ہے۔ گھر میں اگر 7 بھائی ہوں، 6 بھائی ہوں، کیا اختلاف نہیں ہوتا؟ کیا اختلاف ہوتا ہے یا نہیں؟ ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ اختلاف ہوتا ہے، یہ فلاں مشورہ دیتا ہے، یہ فلاں مشورہ دیتا ہے، لیکن ایک تو اس کا نقطہ ترکیز ہوتی ہے، ایک نقطہ ہوتا ہے جہاں پر دونوں کا اتفاق ہو جاتا ہے، اور اس نقطے کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے، اور وہ ہے کتاب اللہ اور سنت رسول کی شکل میں۔ لہٰذا اس سنت کو ہم اپنا لیں تو انشاءاللہ العزیز ہر چیز میں اختلاف دور ہو جائے گا، اختلاف پایا جائے گا۔ اختلاف سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، لیکن ان اختلافوں کو دھیرے دھیرے کر کے دوستانہ ماحول میں الفت و محبت کے ساتھ، کسی پر کیچڑ اچھالے بغیر، کسی کو برا بھلا کیے بغیر ہم آئیں، کتاب و سنت کی روشنی میں اتحاد و اتفاق کو قائم کرنے کی کوشش کریں۔ اب دیکھیے، اگر اتحاد و اتفاق کی بات ہوتی ہے لوگ گھبرانے لگتے ہیں، پوری دنیا میں کیسے اتحاد و اتفاق ہوگا؟ 58 کنٹریز ہیں، وہاں پر اتحاد و اتفاق کیسے ہوگا؟ صحیح بات ہے، پوری دنیا میں، پورے عالم میں ہم اتحاد قائم نہیں کر سکتے۔ پوری دنیا میں کیا، پورے ملک میں، یا کہہ لیجئے پورے ایک اسٹیٹ میں بھی ہم اتحاد و اتفاق قائم نہیں کر سکتے، لیکن ہاں اپنی بستی میں، اپنی گاؤں میں، اپنے علاقے میں، یا اپنی مسجد سے یہ کام شروع کریں، اپنی جمعیت سے یہ کام شروع کریں، آپس کو جوڑیں ایک ساتھ۔ کوئی اگر کسی طرح کی بات ہے سنی جائے
اور اگر واقعی اچھی بات ہے اس کو اپنا کر کے اتحاد قائم کر دیا جائے، اختلاف قائم کر دیا جائے. ایک کہتا ہے گھڑی یہاں نہیں لگے گی، ایک کہتا ہے یہاں نہیں لگے گی، ایک کہتا ہے وہاں نہیں لگے گی. لگے گی کہاں گھڑی؟ مثال کے طور پر آپ لوگ یہ مت سمجھیے گا کسی نے کچھ کہا ہے گھڑی کے تعلق سے تو یہ گھڑی یہاں نہیں لگے گی، کہیں تو لگے گی. بس 4 لوگ بیٹھے، ہاں بھائی گھڑی کہاں لگے گی؟ یہاں پر اگر لگے گی تو اس میں کیا فائدہ ہے؟ یہاں پر لگے گی کیا نقصان ہے؟ وہاں پر لگے گی کیا نقصان ہے؟ نقصان اور فائدے کو ایک جگہ رکھ کر سب سے زیادہ جس کا فائدہ ہے اس میں کیا جائے کام، اس میں کیا جائے کام. تو انشاءاللہ یہ دوستانہ ماحول میں ہمارے اختلافات ختم ہو جائیں گے. اور یاد رکھیے اگر ہم اتحاد و اتفاق کا جس طرح نعرہ دیتے ہیں، اتحاد و اتفاق خود آگے بڑھ کر قائم کرنے کی کوشش کریں تو یہ تو کامیابی کی دلیل ہے. اور اگر نہیں کرتے اگر تو شاعر کا یہ شعر خوبصورت سا شعر سماعت فرمائیے. متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن. شاعر کہتا ہے اگر متحد ہو جاؤ تو کچھ بھی کر سکتے ہو، یہ دنیا کے نظام تم بدل سکتے ہو. متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو برو شور مچاتے کیوں. آج ہر جگہ شور و ولولہ ہے، ہر جگہ کہ ہمیں مارا کاٹا جا رہا ہے، ہماری مستوروں کو اٹھایا جا رہا ہے، ہماری بہو بیٹیوں کو ان کی عزت سے کھلواڑ کی جا رہی ہے، ہمارے مدرسوں کو نیست و نابود کیا جا رہا ہے، ہمارے بچوں کو یتیم بنایا جا رہا ہے، ہماری عورتوں کو بیوہ بنایا جا رہا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں، یہ جو ہم چلاتے ہیں، شور مچاتے ہیں، اس کا حل بھی تلاش کرنے کی کوشش کر لیا کرو، اس کا حل بھی تلاش کرنے کی کوشش کیا کرو. اور وہ حل کتاب اللہ اور سنت رسول میں ہمیں ملے. میرے بھائی دیکھیے، اس لیے سماج کو، سوسائٹی کو آگے لے جا کر تمام دنیا کی ہم فکر پہلے نہ کریں. تمام دنیا کو ہم متحد ابھی نہیں کر سکتے. اپنی بستی سے، اپنے گاؤں سے ہم شروع کریں، اپنی جمعیت سے شروع کریں. انشاءاللہ العزیز یہ دھیرے دھیرے آگے بڑھے گا اور ایک وقت آئے گا صحابہ کرام جس طرح سے اتحاد و اتفاق کی لڑی میں پروئے ہوئے تھے، اسی طرح انشاءاللہ ہماری بھی جمعیت ہوگی، ہماری بھی جماعت ہوگی اور سارے لوگ انشاءاللہ اختلاف و انتشار سے دور ہٹیں گے. اب آخر میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں، لیکن یہ مختصر طور پر آپ کے سامنے میں نے چند باتیں رکھ دی ہیں. ایک حدیث پڑھ کر آپ کے سامنے سے میں رخصت ہونا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارد گرد، جب رسول کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا کیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارد گرد صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یدخل علیکم رجل من اہل الجنہ، تمہارے درمیان ابھی ایک شخص آنے والا ہے، داخل ہونے والا ہے، وہ شخص جنتی ہے، وہ شخص جنت میں جائے گا. صحابہ کرام نے دیکھا، تھوڑی دیر کے بعد ہاتھوں میں جوتا لیے ہوئے، داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے، وہ داخل ہو رہے ہیں، وہ بیٹھ گئے. پھر دوسرا دن آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یدخل علیکم رجل من اہل الجنہ، تمہارے درمیان ایک شخص آنے والا ہے جو جنتی ہے. دوسرا دن بھی وہی، ہاتھ میں جوتا لیے ہوئے اور داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے، داخل ہوئے، بیٹھ گئے، یہ نماز پڑھی. تیسرا دن آیا، تیسرا دن بھی وہی کلمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرائے کہ تمہارے درمیان ایک شخص داخل ہونے والا ہے، آنے والا ہے، وہ شخص جنتی ہے. صحابہ کرام سوچ میں پڑ گئے، کیا بات ہے، ہمارے درمیان ایک شخص کو جنت ہونے کی خوشخبری، جنتی ہونے کی خوشخبری دے رہے ہیں، بات کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوا، تعجب سے میں کھڑا ہو گیا، اور جب مجلس چھٹ گئی، ختم ہو گئی، اس کے بعد میں اس شخص کے پیچھے پیچھے لگ گیا، کہاں جا رہا، کیا کر رہا، ماجرا کیا ہے، جنتی ہونے کا سبب کیا ہے. چنانچہ وہ شخص اپنے گھر تک جاتے ہیں. اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو پیچھے پیچھے گھر تک پہنچ جاتے ہیں. پہنچنے کے بعد وہ شخص اندر داخل ہونے کے بعد دروازہ بند کر لیتے ہیں. عبداللہ بن عمرو بن عاص دروازہ پر دستک دیتے ہیں، نوک کرتے ہیں. اس کے بعد جب وہ آتے ہیں، کہتے ہیں گھر میں میرے والد کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس 2-3 دن رہوں، یہ جھگڑا تھوڑا سا طول پکڑ نہ لے، اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں، کیا آپ مجھے رکھ لیں گے؟ دیکھیے کہاں خوشی خوشی آپ میرے گھر میں رہ سکتے ہیں. اس شخص نے کہا، صحابی رسول نے، آپ میرے گھر میں خوشی خوشی رہ سکتے ہیں. آج ہمارے گھر میں اگر مہمان آ جائے
تو ہماری پیشانی پر شکن پڑ جاتا ہے، اور ہماری خواتین سن رہی ہیں اور خواتین کی زبانوں پر نہ جانے کیا کیا الفاظ آ جاتے ہیں کہ اس کی کیا ضرورت تھی، ایک مہمان کو رکھ لیا اور کوئی نہیں ملا تھا آپ کو، ہمارے گھر میں خود کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، بچوں کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی ہے، ہم نے پچھلے ہی مہینہ آپ سے کہا تھا سوٹ لانے کے لیے، سوٹ لا کر دیا نہیں، ایک مہمان کے خرچہ اٹھانے کے لیے آپ کے پاس پیسے ہیں۔ تو یہ ہماری مائیں بہنیں بھی اس طرح سے مہمان نوازی کی فضیلت کو سمجھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابی کہتے ہیں آئیے کوئی بات نہیں، زیادہ ٹال مٹول نہیں کیا، یہ زیادہ کھود کرید نہیں کیا، فرمایا آپ رہ سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص کہتے ہیں اس شخص نے جیسے مجھے اجازت دے دی میں اس شخص کے گھر رہنے لگا اور یہ سوچ کر کے رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کے جنتی ہونے کے سلسلے میں بات کر رہے ہیں، بات کیا ہے، معاجرہ کیا ہے، وہ کون سی عبادتیں انجام دیتے ہیں تاکہ میں بھی وہ عبادتیں انجام دے کر جنت میں جانے کا مستحق بنوں۔ فرماتے میں 3 دن رہا، پہلا دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن بھی گزر گیا، میں ان کے ساتھ رہتا رہا، ان کے ساتھ کھاتا پیتا رہا، ان کے ساتھ سوتا رہا، میں نے ان کی زندگی میں اور اس 3 دن کے اندر کوئی ایسی عبادت نہیں دیکھی جو قابل ذکر ہو۔ وہ نماز پڑھتے تھے میں بھی پڑھتا تھا، وہ تلاوت کرتے تھے میں بھی کرتا تھا، اور وہ تو تہجد بھی نہیں پڑھا کرتے تھے، رات میں کھانا پینا کھا کر سو جایا کرتے تھے، کوئی ایسی عبادت نہیں جس کے سلسلے میں یہ کہا جائے کہ وہ جنتی ہونے کا سبب بنا۔ فرماتے ہیں 3 دن گزرنے کے بعد میں اس شخص کے پاس گیا اور کہا اے میرے محترم شخص بتائیے بات کیا، آپ کون سی عبادت کرتے ہیں؟ میں نے 3 دن آپ کے ساتھ گزاری ہے، کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جو آپ کے یہاں قابل ذکر ہو، لیکن ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے سنی کہ یہ شخص جنتی ہے۔ 3 دن تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی بتلایا، ماجرا کیا عمل کرتے ہیں؟ فرمایا کوئی عمل نہیں کرتا، کوئی عمل نہیں کرتا۔ تھوڑی دیر کے بعد کہا ایسی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں لا اجد فی قلبی غشا لأحد المسلمین، کہا ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ایک بات یہ کرتا ہوں میں اپنے دل میں کسی مسلمان بھائی کے لیے کوئی نفرت نہیں رکھتا، کوئی بغض نہیں رکھتا، کوئی عداوت نہیں رکھتا، کسی سے میں دشمنی نہیں کرتا۔ لا اجد فی قلبی غشا لأحد من المسلمین، ہاں یہ بات بھی ہے کہ میں کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، فریب نہیں دیتا، کسی کو جھوٹ بول کر کسی چیز میں نہیں پھنسا دیتا۔ اور دوسری بات کہی ولا احسد احدا، اور کسی سے حسد نہیں کرتا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ یہ میرے پاس یہ صفات موجود ہیں، میں کسی کے کام میں دخل اندازی نہیں کرتا، میں کسی کام کو برباد کرنے کے لیے یا اسے ہلاک کرنے کے لیے، اسے ناکام کرنے کے لیے کوئی حربہ استعمال نہیں کرتا، کوئی تدبیر نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے یقین ہے آپ کے اسی عمل کی وجہ سے آپ کو جنت کی بشارت دی گئی۔ اللہ اکبر، یہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، اور وہ شخص کیا کر رہے ہیں؟ کسی کے خلاف اپنے دل میں بغض و عداوت نہیں رکھتے، کسی کے خلاف اپنے دل میں نفرت نہیں رکھتے، ہر ایک کو دوست سمجھتے ہیں، ہر ایک کو بھائی سمجھتے ہیں۔ اگر یہ چیز ہو جائے تو اتحاد قائم ہوگا یا نہیں؟ بھائی چارگی قائم ہوگی یا نہیں؟ ہم یہ نہیں دیکھنا چاہیے کون ہے نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہمیں بتلائی ہیں ایک مسلمان کے ساتھ کرنے کے لیے، وہ کام ہم کریں۔ حق المسلم علی المسلم ست، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 5-6 حقوق بتلائے مسلمانوں کے وہ ادا کریں، سلام کریں، سلام کا جواب دیں، چھینکے اور چھینک پر الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کہیں، اگر وہ دعوت دے تو دعوت قبول کریں، اسی طرح سے اگر وہ مر جائیں تو جنازے میں شریک ہو، بیمار ہو تو عیادت کے لیے جائیں، یہ مسلمانوں کے حقوق ہیں۔ اگر ہم ان حقوق کی پاسداری کریں گے تو انشاءاللہ العزیز بولنا بڑا آسان ہے میرے بھائیو، بولنا بڑا آسان ہے، جگر کا کام ہے۔ کسی کے خلاف آپ دل میں کچھ رکھتے ہیں اور اس کی بات پر لبیک کہنا، اس کو سلام کرنا، اس کے سلام پر جواب دینا، یہ بہت بڑا جگر کا کام ہو گیا ہے آج، یقیناً جگر کا کام ہے۔ اسی طرح سے وہ اگر دعوت دے دے تو کچھ لوگ سوچتے ہیں کیا دعوت میں جائیں گے پھر لگے گا اس کو کہ ہاں یہ تو جھک کر آ رہا ہے۔ جھکنا نہیں ہے یہ، ہم اگر جھک کر یا اس کی دعوت قبول کر کے ہم جائیں یا اسے سلام کر لیں، یہ جھکنا نہیں ہے، یہ سمجھیے اللہ کے حکم پر جھک رہے ہیں، اللہ کے نبی کے حکم پر جھک رہے ہیں، اور جو شخص اللہ کے حکم پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جھکے
اس شخص سے زیادہ اللہ کے نزدیک کوئی محبوب نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ماحول، سماج اور سوسائٹی کو بہتر بنانے کے لیے، متحد کرنے کے لیے یہ کام ضرور کریں۔ انشاءاللہ العزیز ہمارے درمیان، ہماری جمعیت میں، جماعت میں، ہمارے نوجوانوں میں جذبہ ہے، حوصلہ ہے، بس اس حوصلے کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اس حوصلے کے ساتھ آگے نکلنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہمارے سماج میں، ہمارے گاؤں اور بستی میں بھی اتحاد قائم ہوگا، اور بہت سارے لوگ ہم سے سبق لیں گے، ہم مثال بنیں دوسروں کے لیے۔ حالانکہ یہاں بہت سارے لوگ آئے ہیں، اپنی اپنی جمعیت میں، اپنی جماعت میں اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور الفت کا جذبہ قائم کر دے۔ رب العالمین ہمیں دوریاں اور نفرت مٹانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہماری خواتین اسلام کو بھی اللہ تو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرما دے۔ رب العالمین جو بدحال ہیں ان کی بدحالی کو دور فرما دے۔ رب العالمین جو بے اولاد ہے ان کو اولاد کی نعمت سے تو نواز۔ رب العالمین جو مقروض ہے ان کے قرض کی ادائیگی کا کوئی طریقہ اور سبیل پیدا فرما دے۔ اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اتحاد کے ساتھ زندہ رکھ، کتاب و سنت پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، اور جب خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر اور زبان پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔